سیدہ مریم دعا کرتی حضرت زکریا کے آستانے پر، حق یہ تھا اگر سیدہ مریم دعا کرتی، توسل کرتی حضرت زکریا کا، تو اس سے توسل کا جائز ہونا ثابت ہوتا، توسل کا سنت ہونا نہ بنتا۔ چونکہ ولی کے عمل سے جواز ثابت ہوتا ہے، خیر اور برکت ثابت ہوتی ہے، مگر شریعت میں سنت ثابت سمجھ لیں نہیں ہوتی۔ حضرت مریم ذکر کرتی تو توسل کا درجہ فقط جواز کا رہتا، جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے توسل کیا تو توسل فقط جائز نہ رہا، سنت انبیاء بن گیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا ایسا کوئی آستانہ نہیں تھا جیسے آستانے قبر پرستوں نے بر صغیر اور خاص طور پر پاک و ہند کی گلی کوچوں میں بنا رکھے ہیں، لیکن اپنی طرف سے بنائے ہوئے آستانوں اور مزارات قبر پرستی کے اس دھندے کو مقدس بتلانا اور یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ چورن بیچنا، یہ آپ کا من گھڑت جھوٹا عقیدہ ہے۔ اس کا سنت انبیاء سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تلاش تو ولی کی تھی، مگر علامت معلوم نہ تھی کہ ملے گا ولی کہاں، ولی کی ملاقات کہاں ہوگی، جگہ کون سی ہوگی، تو علامت دے دی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہاں خدا کا ولی رہتا ہے۔ بریلویہ کے اکابر علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، اور یہی جمہور کا، اہل علم کا یہی موقف ہے۔ لیکن اس مقام پر جو کچھ قادری صاحب نے بیان کیا اس کو بار بار غور سے سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کے بارے میں قادری صاحب نے اعتراف کیا کہ انہیں اس جگہ کا علم نہ تھا کہ خضر علیہ السلام کس جگہ پر ہیں، ان سے ملاقات کہاں ہوگی۔ مطلب واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی غیب کا اور تمام امور غیب کا علم نہیں رکھتے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ عین قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہے، گستاخی نہیں، وگرنہ قادری صاحب کو بھی گستاخ رسول کہنا پڑے گا۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو انبیاء کے علم غیب کا انکار کریں وہ گستاخ ہے، اور گستاخ واجب القتل ہے، اور گستاخ وہابی ہوتا ہے، تو لگائیے اپنے ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دورہ صحیح بخاری پر ہمارے جوابات کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اب تک 30 لیکچر ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور آج یہ 31واں حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں طاہر القادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اگر سمجھے سیدہ مریم دعا کرتی حضرت زکریا کے آستانے پر، حق یہ تھا اگر سیدہ مریم دعا کرتی، توسل کرتی حضرت زکریا کا، تو اس سے توسل کا جائز ہونا ثابت ہوتا، توسل کا سنت ہونا نہ بنتا۔ چونکہ ولی کے عمل سے جواز ثابت ہوتا ہے، خیر اور برکت ثابت ہوتی ہے، مگر شریعت میں سنت ثابت سمجھ لیں نہیں ہوتی۔ حضرت مریم ذکر کرتی تو توسل کا درجہ فقط جواز کا رہتا، جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے توسل کیا تو توسل فقط جائز نہ رہا، سنت انبیاء بن گئے، سنت انبیاء بن گئے۔ یہ توسل کا سبب سمجھا دیا کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ چنانچہ وہی سنت امام بخاری حدیث میں لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا ایسا کوئی آستانہ نہیں تھا جیسے آستانے قبر پرستوں نے بر صغیر اور خاص طور پر پاک و ہند کی گلی کوچوں میں بنا رکھے ہیں، اور کتنے ہی آستانوں میں بنائی ہوئی مصنوعی قبریں، ان قبروں کو باقاعدہ ایک کاروبار کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس کاروبار کو بچانے کے لیے سیدہ مریم کے عمل کی دلیل دینے والے قادری صاحب، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ سیدہ مریم مسجد اقصی میں عبادت کرتی تھی،
اور زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مسجد اقصی میں آ کر ہی مانگی تھی، جو توسل کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سنت انبیاء ہیں، لیکن اپنی طرف سے بنائے ہوئے آستانوں اور مزارات قبر پرستی کے اس دھندے کو مقدس بتلانا اور یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ چورن بیچنا، یہ آپ کا من گھڑت جھوٹا عقیدہ ہے، اس کا سنت انبیاء سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا جس سے قبر پرستی کا یہ کاروبار صحیح ثابت ہو سکے۔ مزید سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہی سنت امام بخاری حدیث میں لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور جب وہاں پہنچے خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو وہ قرآن مجید کا پھر لفظ آئے ہیں، ذالک ما کنا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا، مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ جب پوچھا خادم سے حضرت یوشع بن نون سے مچھلی کہاں ہے، کاٹ کر بھون کر پکا کر بند کر کے رکھ لی تھی، کاٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی کا سالن رکھ لیا تھا، کچی تو کھانی نہیں تھی نا، پکی ہوئی کھانی تھی نا، اور کاٹ کر بھون کر ہی کھانی تھی تو رکھ لیا۔ تو جب پوچھا کہ طلب ہوئی ہے کھانے کی مچھلی لاؤ، انہوں نے کہا وہ مچھلی تو جب تالاب میں رکے تھے تو وہاں زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، تو مردہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ تو امام بخاری وہ پورا واقعہ لائے ہیں، اور قرآن کی آیت اللہ پاک نے فرمایا ذالک، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، ذالک ما کنا نبغی، یوشع پلٹ چلو، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اسی جگہ کی تلاش میں نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کیوں گئے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 74 اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے درمیان تھے، کسی نے ان سے سوال کیا هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال موسیٰ لا، کہ آپ کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم والے ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ فأوحى اللہ الى موسیٰ بلا عبدنا خضر، پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا کیوں نہیں، ہمارے بندے خضر علیہ السلام آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف جانے کا راستہ معلوم کیا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جہاں آپ مچھلی اپنے پاس نہ پائیں تو وہیں جائیے گا، آپ خضر سے ملاقات کر لیں گے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 61 میں مالک فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو جب وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کے آپس میں ملاقات کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، بس اس مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح بنا لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ وہ نشانی مچھلی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کی گئی تھی، جسے وہ ساتھ لے کر چلے تھے کہ جہاں یہ دریا میں جائے گی اس جگہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، وہ اسے بھول گئے اور مچھلی پانی میں چلے گی، انہیں خبر نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 62 میں مالک فرماتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، پھر جب وہ آگے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا ہمارے دوپہر کا کھانا لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے لیے کھانا ساتھ لے جانا سنت انبیاء ہے، یہ معیوب نہیں، جبکہ صوفیاء کے بعض قصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیاء اس عمل کو توکل کے خلاف جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بھوک، پیاس، تھکاوٹ، بھول چوک اور انسان کو پیش آنے والے یہ طبعی امور انبیاء علیہ السلام کو بھی پیش آتے تھے، یہ ان کی شان و عظمت کے منافی امور ہرگز نہیں ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید میں بیان نہ فرماتا۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی، کھانا طلب فرمایا تو ساتھی نے عرض کی قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، تو ساتھی نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے، اس لیے میں
کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے بنا لیا۔ پھر آیت نمبر 64 اور 65 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے، تو ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام کو، جنہیں ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا اپنے پاس سے علم۔ پھر آیت نمبر 66 میں ہے کہ ملاقات پر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے پیچھے چلوں اس بنا پر جو کچھ آپ کو علم عطا کیا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی یا مجھے بھی سکھا دے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر علم کے حصول کے لیے تھا۔ جہاں تک بات زیارت کے لیے جانے کی ہے تو احادیث میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، بلکہ صرف ثبوت نہیں ملتا، فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے اس اللہ کے لیے کیا جانے والا پیار یہ ایک دوسرے کی ملاقات کا سبب بنتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن قادری صاحب کی تگودو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس واقعے سے قبر پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مزارات پر، جی ہاں وہی مزارات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنے ہوئے ہیں، ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا ثبوت بہت دور کی بات ہے آپ کو کسی حدیث سے ملے۔ ہاں آپ باتیں بنا سکتے ہیں، وہ آپ بناتے رہتے ہیں۔ اس قصے سے، اس واقعے سے یا کتاب و سنت کے کسی بھی دلیل سے نہ مزارات بنانے جائز ہے نہ ان کی زیارت جائز ہے۔ مزید سنیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تلاش تو ولی کی تھی، تلاش تو ولی کی تھی، مگر علامت معلوم نہ تھی کہ ملے گا ولی کہاں، ولی کی ملاقات کہاں ہوگی، جگہ کون سی ہوگی۔ تو علامت دے دی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہاں خدا کا ولی رہتا ہے۔ بریلویہ کی اکابر علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، اور یہی جمہور کا، اہل علم کا یہی موقف ہے۔ لیکن اس مقام پر جو کچھ قادری صاحب نے بیان کیا اس کو بار بار غور سے سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کے بارے میں قادری صاحب نے اعتراف کیا کہ انہیں اس جگہ کا علم نہ تھا کہ خضر علیہ السلام کس جگہ پر ہیں، ان سے ملاقات کہاں ہوگی۔ مطلب واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی غیب کا اور تمام امور غیب کا علم نہیں رکھتے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ عین قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہے، گستاخی نہیں۔ وگرنہ قادری صاحب کو بھی گستاخ رسول کہنا پڑے گا جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو انبیاء کے علم غیب کا انکار کریں وہ گستاخ ہے، اور گستاخ واجب القتل ہے، اور گستاخ وہابی ہوتا ہے تو لگائیے اپنے ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ کہ یہ مان رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ خضر علیہ السلام کہاں ہیں، ان سے ملاقات کیسے ہوگی، اور یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی وحی کے پابند ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے اتنا علم اللہ دے دے انہیں پتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے تو نبیوں کو، رسولوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس واقعے میں اور بھی کئی ایسے امور ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں، حالانکہ ان سے زیادہ علم والے خضر علیہ السلام موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خضر علیہ السلام کا پتہ پوچھنا کہ وہ کہاں ملیں گے، یہ دلیل ہے علم غیب نہیں تھا ان کے پاس۔ مجمع البحرین جو زمین پر ہی موجود جگہ ہے، اس کا علم بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہ تھا۔ علم غیب جاننے والے کو علامت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ قادری صاحب خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دونوں کو مچھلی کے نکل جانے کا علم نہیں ہوا، دلیل ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی، ان کو علم غیب نہیں ہوتا، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے اپنے نبیوں کو جتنا چاہے علم دے دے، وہ وحی کے ذریعے علم پاتے ہیں۔ علم غیب کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے آثار قدم کو دیکھ کر چلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب نہ تھا۔
لیکن افسوس قادری صاحب یہ تو اولیاء اللہ کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر بات کا علم تو انبیاء علیہ السلام کو نہ تھا، نہ ہی وہ غیب جانتے تھے، ہاں جو چاہتا اللہ ان پہ ظاہر فرما دیتا۔ مزید سنیے طاہر القادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ولایت کی علامت یہ ہے کہ جہاں موت زندگی میں بدل جائے اور مردہ دل زندگی پا جائیں تو وہاں ولی ہوتا ہے۔ قادری صاحب اور دیگر قبر پرستوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر قائم ہونے والی وہ تمام اونچی قبریں جن پر بڑی بڑی بلڈنگیں کمپلیکس بنے ہوئے ہیں، ان میں مدفون لوگ مردہ نہیں زندہ ہیں اور اولیاء اللہ بھی ہیں، لیکن وہاں دن رات ڈھول کی تھاپ پر، باجوں کے سروں پر، دھنوں پر دھمالیں ڈلتی ہیں، مرد اور عورتیں رقص کرتے ہیں، تھرکتے ہوئے جسم ہیں، بے پرد عورتیں ہیں، تو زندہ دل بھی ایسی جگہوں پر جائیں تو ان کے دل مردہ ہو جائیں۔ قادری صاحب کے اس فرمان کے مطابق وہاں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے قادری صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 77 پر گفتگو کی، اس کا جائزہ انشاءاللہ ہم اگلی فرصت میں لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔